ابھی عالم اسلام کے ایک معروف عالم دین شیخ محمد بن رمضان حاجری حفظہ اللہ ہمارے یہاں دہلی میں تشریف لائے ہوئے تھے. آپ میں سے چند حضرات نے ہو سکتا ہے ان کا محاضرہ سنا. ان سے ہم نے اس بارے میں ایک سوال کیا کہ یہ سیاست جو ہے، جس سیاست کے نتیجے میں ہم اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ موقف لے لیا، ترکیہ کا یہ موقف ہے، مصر کا یہ موقف ہے، فنا کا یہ موقف ہے، فنا کا یہ موقف ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اپنے دین کی دعوت پر استقامت حاصل کریں. سیاست جو ہے وہ ایسی لوڈی ہے، ان کے الفاظ ہیں، سیاست ایسی لوڈی ہے جس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ دنیا کے اندر لوگوں کو لبھانے کا کام کرتی ہے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر دیا جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر دیا جائے. یہ سیاست بہت گندی چیز ہے، اور اسی کے تناظر میں یہ قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دعوت و تبلیغ پر استمرار حاصل کرو، دلائل کا مطالعہ کرو، بحث و تحقیق کرو، اور سیاست سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلو. یہی تمہارے لیے خیر ہے اور یہی باقی رکھنے والی چیز ہے. مستقل طور پر جذباتیت کا شکار ہو کر کے ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں، سیاست میں پڑ جاتے ہیں. کوئی ویڈیو ہمارے سامنے آ گیا، اس کی تحقیق نہیں کی کہ یہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے، یہ حقیقت ہے یا اتہام ہے، اور اس کی بنیاد پر پوری تحریریں تیار کر دی جاتی ہیں، پورے خطبے تیار کر لیے جاتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو ویڈیو یا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور اس کی بنیاد پر منبر رسول کو بھی ناپاک کر دیا گیا. یہ صورتحال ہے جذباتیت کی پیروی کرنے کے نتیجے میں. تو حقیقت پسند بنے، کسی چیز پر فوراً فیصلہ نہ کریں، اس کی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اس کے حقائق تک پہنچیں، اور اس کے بعد بڑوں سے مشورہ کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے. سوال واقعتاً بہت ہی اہم ہے کہ موجودہ دور میں سیاسی مسئلوں میں بات کرنا اور مسلم یا غیر مسلم حاکم وقت کے خلاف باتیں کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن آدمی ہمیشہ مفید بات کرتا ہے، ایسی بات جس کا فائدہ خود انسان کو دنیا اور آخرت میں ہو. جس کے سامنے بات کی جا رہی ہے اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد ہوں. ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جس کا فائدہ نہ خود اپنی ذات کو ہو دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، اور نہ دوسرے کو دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. ابھی جو سیاسی مسئلوں پر بات کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ خود بتائیں، وہ خود سوچیں، یا جو لوگ سنتے ہیں وہی لوگ بتائیں کہ اب تک سیاسی مسئلوں پر بات کرنے کا کوئی فائدہ نظر آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہنگامہ آرائی کے علاوہ، شور شرابے کے علاوہ، اور بعض ذہنوں کو منتشر کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ہے. ہر ایک آدمی ہر مسئلے پر بات نہیں کر سکتا. اگر ہر آدمی ہر مسئلے پر بات کرنا شروع کر دے تو اس سے بے انتہا نقصانات ہوتے آئے ہیں، ہو رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہوں گے. اس لیے جو جس میدان کا آدمی ہے اس میدان میں اسے کام کرنا چاہیے. جو جس میدان کا ماہر ہے، جس میدان میں وہ مفید کام انجام دے سکتا ہے، وہی کام کرنا چاہیے. اب حاکموں کے پیچھے پڑ کر جو نقصان ہوا ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا، یقین جانیے اس میں خرابی ہی خرابی ہے، خرابی ہی خرابی ہے.
فائدہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے عقائد، ایمانیات اور اعمال صالحہ کے سلسلے میں گفتگو کرو، تاکہ اس راہ میں، عقیدہ کی راہ میں، توحید کی راہ میں، اعمال صالحہ کی راہ میں جان آخری کے حوالے بھی ہو جائے تو الحمدللہ۔ ہم سیاسی کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ اپنے ایمان کو ہم سلامت رکھے، اپنے عقائد کو ہم سلامت رکھے، لوگوں کے عقائد کو ہم سلامتی کی راہ میں مدد کیے، انہیں آگاہ کیے، اللہ کا پیغام سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کیے اور آثار صحابہ کو بیان کیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مفید باتیں کیا کرو، مفید کام کیا کرو اور مفید مشورہ دیا کرو۔ الدین النصیحہ کے تحت ہمیشہ اچھی بات کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ایمان والو، بھلی اور اچھی بات کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ رواه البخاری۔ تم میں سے جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے